یہ کسی نے سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی سوال یہ ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ جس طرح کے عوام کے اعمال ہوں گے اسی طرح کے حکمران مسلط ہوں گے، تو پھر صحابہ کے دور میں یزید کی حکومت بھی آئی ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیے گا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو مشہور ہے نا اعمالکم عمالکم، ٹھیک ہے، یہ حدیث کوئی نہیں، ایک بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ حکمران کہاں سے آتا ہے؟ حکمران لوگوں کے درمیان میں سے اڑ کر ہی آتا ہے نا۔ تو اگر زیادہ لوگ خراب ہوں گے، بد اعمال ہوں گے، تو حکمران نے تو ادھر سے اڑ کے آنا نا، تو زیادہ ہے کہ حکمران چونکہ انہی میں سے اڑ کے آئے گا تو حکمران بھی پھر ویسے ہی ہوگا۔ سمجھ آگے؟ حکمران بھی پھر ویسے ہی ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ یزید کی حکومت ابھی مطلب ہے کہ صحیح قائم ہی نہیں ہوئی تھی۔ جو صحابہ تھے، کچھ صحابہ نے تو ویسے امام حسین نے تو بیعت نہیں کی تھی، اور باقی جو صحابہ بڑے بڑے صحابہ تھے تو انہوں نے خوشی سے بیعت نہیں کی تھی۔ خوشی سے تو بیعت نہیں ہوتی، زبردستی جو ہے نا کرا کے بیعت ہو گئی۔ باقی جنہوں نے بیعت کی تھی خوشی سے، وہ لوگ تھے جو صحابہ نہیں تھے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ صحابہ نہیں تھے وہ، انہوں نے بیعت کی ان کے ساتھ۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ وما علینا جی چودھری صاحب۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی سوال یہ ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ جس طرح کے عوام کے اعمال ہوں گے اسی طرح کے حکمران مسلط ہوں گے، تو پھر صحابہ کے دور میں یزید کی حکومت بھی آئی ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیے گا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو مشہور ہے نا اعمالکم عمالکم، ٹھیک ہے، یہ حدیث کوئی نہیں، ایک بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ حکمران کہاں سے آتا ہے؟ حکمران لوگوں کے درمیان میں سے اڑ کر ہی آتا ہے نا۔ تو اگر زیادہ